ایک ناہموار شکستہ سڑک سے گزرتا ہوا کالونی میں پہنچنے کے بعد کار کے دروازے مقفل کر کے میں پلٹا ہی تھا کہ 10-11 برس کی عمر کا ایک سرخ و سفید بچہ میرے قریب آ پہنچا اور شکستہ لیکن دھیمے لہجے میں بولا، صاحب مال چاہیے؟ بڑھیا چلا جیت اور چرس دیکھے گا تو تیرا طبیعت خوش ہو جائے گا۔ میدان میں 4 پایوں پر بیٹھے اور لیٹے ہوئے لوگوں کے لیے نئی کار کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ ہر ایک بے فکری سے اپنی مصروفیات میں کھویا ہوا تھا۔ پشاوری طرز کے مخصوص چائے خانوں میں چولہوں پر چڑھی ہوئی تام چینی کی کیتلیوں سے نکلنے والی بھاپ فضا میں دور تک پھیل رہی تھی، لیکن اس کم سن لڑکے کی گفتگو مجھ تک محدود تھی۔ البتہ میں نے تقریباً فوراً ہی یہ بھاپ لیا تھا کہ ایک دکان کے سامنے افغان طرز کے لباس میں ملبوس ایک شخص پتھر پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دل چاہا کہ بات آگے بڑھا کر کم از کم غیر روایتی انداز میں دکاندار سے ہی واقفیت حاصل کی جائے، لیکن میرے پاس وقت کم رہ گیا تھا۔ میں اس لڑکے کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سڑک نما کھنڈرات کے کنارے کنارے بلندی سے بہ کر آنے والے گندے پانی کے مدافن نالیوں سے بچ کر تھوڑی دور بڑھنے کے بعد مجھے وہ درزی خانہ نظر آ گیا جہاں مجھے طوطی خان سے ملنا تھا۔ اس دکان کے ساتھ والی گلی میں دائیں ہاتھ پر 7واں دروازہ سلطان شاہ کے گھر کا تھا۔ دکان مل جانے کے بعد میں چاہتا تو بآسانی براہ راست اس کے دروازے پر دستک دے سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ پہاڑی پتھروں اور گارے سے بنی ہوئی اس آبادی میں کسی اجنبی کا دروازے پر دستک دینا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بے وقت کی مجبوری اور بات تھی، لیکن اس وقت خود کو گلی میں سلطان شاہ کے پڑوسیوں کی نگاہوں کا مرکز بنانا مناسب نہیں تھا۔ طوطی خان پگڑی اور واسکٹ میں ملبوس ایک باریک نوجوان ثابت ہوا جو مشین کے حق میں بیٹھا انہماک کے ساتھ سلائی میں مصروف تھا۔ میرے استفسار پر اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کاجل بھری آنکھوں سے میرا جائزہ لیا، پھر مطلع کیا کہ وہ خود ہی طوطی خان تھا۔ سلطان شاہ سے ملاقات کا مدعا سنتے ہی اس نے پلٹ کر پشتو میں ایک لڑکے کو کچھ ہدایات دی اور وہ استری کا پلگ نکال کر فوراً ہی گلی میں دوڑتا چلا گیا۔ طوطی خان نے لکڑی کا ایک شکستہ اسٹول مختصر سی دکان کے باہر پتھروں سے بنے ہوئے چبوترے پر رکھ دیا۔ اس نے چائے پلانے پر اصرار کیا، لیکن میں نے عجلت کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ پھر بھی اس میں اتنا اخلاق پایا جاتا تھا کہ جب تک سلطان شاہ نہیں آیا وہ کام روکے میری طرف متوجہ رہا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ اس کا مہمان تھا۔ سلطان شاہ کو دیکھتے ہی میں طوطی خان سے گرمجوشی سے ہاتھ ملا کر سنگی چبوترے سے نیچے اترایا اور سلطان شاہ کو ساتھ لے کر اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے بھول ہی گئے، سلطان شاہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کوئی دن اور نہ آتے تو میں دوسرے کام کی تلاش شروع کر دیتا۔ ایسی حماقت نہیں کرو گے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں وقت پر تنخواہ ملتی رہے گی، چھوڑنا ہوگا تو پہلے بتا دوں گا، لیکن صاحب تنخواہ کے ساتھ کام بھی تو ہونا چاہیے، اس نے احتجاج آمیز لہجے میں کہا۔ گھر پر پڑے پڑے ہاتھ پیروں میں زنک لگ رہا ہے، زیادہ دن گھر پر پڑا رہا تو دیکھنے والے شبہ کرنے لگیں گے کہ میرے پاس اخراجات کے لیے رقم کہاں سے آ رہی ہے۔ عقل سے بھی ادھورے ہی ہو، اتنے بڑے شہر میں 2-4 گھنٹے کہیں بھی گزار سکتے ہو۔ ویسے اب تمہارے لیے کام نکل آیا، میں نے کہا۔ کار میں اسے ساتھ لے کر واپس روانہ ہوتے ہوئے میں نے اس رکشی کے بارے میں ہر وہ امکانی شناخت بتائی جو اس وقت مجھے یاد تھی۔ قاسم کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ نہیں بتانا پڑا، اس کا چہرہ اتنا خوفناک اور منفرد تھا کہ اسے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ قاسم کا پتہ میں نمبروں کی ترتیب والی ٹیلی فون ڈائریکٹری سے پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا۔ جب سلطان شاہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس پتے پر رہنے والے بدصورت شخص کے ذریعے اسے لڑکی کا سراغ لگانا ہے تو وہ پرجوش نظر آنے لگا۔ میں نے اسے اس امکان سے بھی باخبر کر دیا تھا کہ رکشی کہیں قاسم ہی کے گھر میں روپوش نہ ہو۔ وہ آدمی قابل اعتماد تھا، لہٰذا میں نے اسے اپنا فون نمبر یاد کروا دیا۔ اسے نمبر نوٹ کرنا چاہا تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ اس مہم میں اگر وہ پھنس جاتا تو اس کے پاس سے برآمد ہونے والا نمبر فوری طور پر میرے اور اس کے تعلق کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ رازداری اور احتیاط کے بارے میں اسے مختصر سا لیکچر دے کر میں نے اسے لسبیلا پر اتار دیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے 8 بجے فون پر مجھے اپنی کارکردگی کی اطلاع دینا تھی۔ میں 4:30 بجے انڈس ہوٹل پہنچ گیا۔ وہاں مینیجر مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا تھا۔ اسے رات گئے رکشی کی واپسی کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی دانست میں انکشاف کیا کہ صبح 3 بجے کسی شخص نے ہوٹل فون کر کے رکشی کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی تھی، جس میں رکشی کو لے جانے والی ٹیکسی کا نمبر بھی شامل تھا، جو رکشی کی بے وقت روانگی کے باعث استقبالیہ کلرک نے احتیاطاً نوٹ کر لیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سر ایک فون اور آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس نے معذر خانہ لہجے میں کہا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ ہوٹل کے کس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہاں، میرے پاس 4-5 مہمان آنے والے ہیں، میں نے مڑ کر کہا۔ انہی میں سے کوئی رہا ہوگا۔ اسے جان چھڑا کر میں کمرے میں پہنچا تو میرے ذہن پر ایک بوجھ سا سوار تھا۔ اگر قاسم یا C1 واقعی رکشی کی محبت میں مبتلا تھا تو میرے لیے ایک الجھن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسے یقینی طور پر یہ بات پسند نہ آئی ہوگی کہ میں نے رکشی کی چال اس حد تک اس پر الٹا دی تھی کہ A2 نے اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ قاسم نے A2 کی حکم عدولی کا الزام
اپنے سر لیے بغیر رکشی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور غالباً خود ہی اسے کوئی کمیگاہ فراہم کر کے اس کے لاپتہ ہونے کی کہانی اس چالاکی سے پھیلا رہا تھا کہ اس کی تلاش کی مصنوعی مہم میں اس نے ہر اس شخص سے رابطہ قائم کر لیا تھا جو پچھلی رات کسی بھی طرح رکشی سے مل چکا تھا۔ رکشی کے بارے میں میرے محتاط رویے پر وہ دل ہی دل میں بدظن ضرور رہا ہوگا، لیکن ایک تنظیم سے وابستگی کی بنا پر وہ کھل کر مجھ سے مخالفت مول نہیں لے سکا تھا، کیونکہ رکشی کے معاملے میں A2 کی ہدایت نے مجھے تحفظ فراہم کر دیا تھا، لیکن میں اس وقتی کامیابی پر فی الحال مطمئن نہیں تھا۔ قاسم میرے دوست کے روپ میں چالاک دشمن کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے مجھ پر بے خبری میں کوئی مہلک وار بھی کر سکتا تھا۔ معاملہ اگر دو بدو تصادم کا ہوتا تو شاید مجھے اپنی فکر لاحق نہ ہوتی۔ ایسی صورت میں طاقت اور ذہنی صلاحیتوں کے استعمال سے ہر خطرے کا تدارک کیا جا سکتا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں صرف محتاط روی ہی کام آ سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہیں تھا۔ الیکٹرانکس اور دوسرے جدید حربوں کے بارے میں قاسم کی مہارت کا مظاہرہ میں جیوا ہاؤس کے 3 نمبر کمرے میں MT300 کی منتقلی وغیرہ کے موقع پر دیکھ ہی چکا تھا۔ اس کے لیے فوٹو سیل سے کیمرے اور ٹیپ ریکارڈ کے بجائے کوئی ہتھیار منسلک کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہاں، اگر مجھے کسی طرح یہ ثبوت مل جاتا کہ رکشی واقعی اس کی تحویل میں ہے تو نہ صرف میں خود براہ راست قاسم کی گوشمالی کر سکتا تھا، بلکہ A2 کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر کے قاسم کے خلاف بھی محاذ تیار کر سکتا تھا، اور اس کا تمام تر انحصار سلطان شاہ کی رات پر ملنے والی رپورٹ پر تھا۔ اسی ادھیڑ بند میں مبتلا تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ ریسیور اٹھانے پر آپریٹر نے مجھے کسی عورت کی کال کی اطلاع دی اور حیران کر دیا۔ اس نے لائن ملائی تو اپنی ہیلو کے جواب میں نے رکشی کی آواز فوراً پہچان لی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ مجھے بس اندازے کی غلطی ہوئی کہ تمہاری مکاری نہ سمجھ سکی۔ تم کیا، تمہارا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، البتہ میں تمہاری زندگی تلخ کر کے رہوں گی۔ اچھا نہیں تو کچھ ایسا برا بھی نہیں کیا، میں نے کہا۔ بگاڑنا چاہتا تو اس قابل بھی نہ چھوڑتا کہ تم اپنی ٹانگوں پر چل کر ہوٹل سے جا سکو۔ میرے باپ کو مرے ہوئے مدت گزر چکی ہے، وہ تمہیں کیوں یاد آ رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے تمہاری حیثیت چڑی کے غلام سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس کی آواز تحقیر امیز ہوگی۔ تم جس کے اشاروں پر ناچتی ہو اسے بھی بتا دینا کہ میری پشت پر مضبوط لوگ ہیں، بڑے بدذوق لوگ ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مگر میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم روپوش کیوں ہوئی ہو۔ تم احمق ہو، اس لیے مجھے چابی سمیت بے ہوش چھوڑ گئے۔ تمہارا آقا اس بات کو درگزر نہ کر سکے گا کہ اس کے کسی آدمی کی مخبری کا اعتراف کرنے والی آزادی سے زندہ رہ سکے۔ اب تم مجھ سے ہوشیار رہنا۔ پیشگی انتباہ کا شکریہ، میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ اب عورت ہی تم پر ہاتھ اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور لائن بے جان ہوگی۔ رکشی کا یوں فون پر دھمکیاں دینا میرے اندیشوں کی تائید کر رہا تھا۔ اگر وہ قاسم کو اعتماد میں لیے بغیر رپوش ہوتی تو اس قلیل سی مدت میں کسی کے پشت پناہی حاصل ہونا ناممکن تھا، اور اسے خوف کے عالم میں خاموشی کے ساتھ اپنی کمینگاہ میں رپوش رہنا چاہیے تھا۔ اس طرح کچھ عرصہ بعد اس کا نام بھی ذہن سے محو ہو سکتا تھا، لیکن وہ مجرموں کے سے پیشہ ورانہ انداز میں مجھے للکار بیٹھی تھی۔ ہر قسم کی دھمکیاں دینے کے باوجود اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود بھی میرے اوپر والوں کے تابع تھی، اور اس نے سزا کے خوف میں رپوشی کے ساتھ بغاوت کی راہ اختیار کر لی تھی۔ اسے مجھ سے بدلہ لینا ہی تھا تو مجھے ہوشیار کیے بغیر بے خبری میں کوئی بھی وار کر سکتی تھی۔ اس کے فون کرنے کا مقصد کچھ اور ہی معلوم ہوتا تھا، اور اس منصوبے کے پس پشت لازماً قاسم کا ذہن کار فرما تھا۔ اس نے رکشی کو رپوش ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، لیکن وہ میرے لہو کا پیاسا ہو گیا تھا۔ مجھ پر کوئی وار کرنے سے پہلے اس نے مجھے رکشی سے دھمکیاں دلوائی تھی۔ اسے امید رہی ہوگی کہ یہ خبر میرے ذریعے A2 تک پہنچ جائے گی۔ پھر جب قاسم مجھ پر حملہ آور ہوتا تو اپنی ذات کو ہر شبہ سے بالا تر رکھتے ہوئے اس کارروائی کو رکشی کے حامیوں سے منسوب کر کے A2 کی جواب دہی سے صاف بچ نکلتا۔ اگر میرا قیاس درست تھا تو وہ رات میرے لیے محفوظ تھی۔ قاسم مجھے اتنا وقت ضرور دیتا کہ میں اس رات کے 1 سے 3 بجے کے درمیانی وقفے میں A2 کو فون پر رکشی کی دھمکیوں کی اطلاع دے سکوں۔ اس دوران میں مجھے خوفزدہ کرنے اور رکشی کی دھمکی میں زور پیدا کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کی جا سکتی تھی، جس میں شاید میرے لیے زیادہ خطرہ نہ ہوتا۔ ہاں، اگلی صبح سے اس محاذ پر بھرپور کارروائی کا آغاز ہو سکتا تھا۔ میرے خیالات کا تسلسل زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ دستک کے جواب میں نے دروازہ کھولا تو حامد حسب وعدہ 3 نوجوان اور خوشپوش لڑکوں کے ساتھ موجود تھا۔ میں راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہیں ناقدانہ انداز میں ان تینوں کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس وقت پہلی بار مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، یا شاید قاسم کے پیدا کردہ خطرات کے باعث میں زیادہ حساس ہو گیا تھا، کیونکہ تینوں کو ایک ساتھ طلب کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ لاکھ قابل اعتماد ہوں، لیکن تھے تو ناتجربہ کار نوجوان ہی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پکڑا جاتا تو تشدد کے نتیجے میں دوسروں کی نشاندہی بھی کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ انتخاب کے بعد ان تینوں میں سے کسی کو دوسرے کے پروگرام سے واقف نہ ہونے دوں گا۔ ان میں سے 2 یونیورسٹی کے طالب علم تھے، تیسرا شہر کی کالج میں زیر تعلیم تھا۔
وہ تینوں ہی حامد کے قابل اعتماد دوست تھے اور ہر قیمت پر دنیا دیکھنے کے متمنی تھے۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جو اچھے نمبروں کے باوجود میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور اب مجبوراً آنر کر رہا تھا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح برطانیہ یا یورپ پہنچ کر کسی طبی دستگاہ میں داخلے کی کوشش کر سکے، کیونکہ خط و کتابہ کی طوالت میں اسے مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ البتہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ذاتی طور پر بھاگ دوڑ کر کے کہیں نہ کہیں کامیابی ہو سکتی ہے۔ دوسرا لاابالی مزاج کا مالک نظر آتا تھا اور ہمیشہ زندگی کے ہلکے پھلکے رخ پر نگاہ رکھنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ تیسرے کی طبیعت میں اوباشی کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ مغربی ممالک کی نام نہاد آزادیوں کے قصے سن کر ان سے لطف اندوز ہونے پر تولا ہوا تھا، لیکن ان سے گفتگو کے بعد میں حامد کی انتخاب پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انسانوں کے فرق کے بارے میں میرے تجربات کی روشنی میں ان تینوں میں ایک عنصر مشترک تھا۔ ان سے آسانی کے ساتھ کوئی راز اگلوانا تقریباً ناممکن نظر آتا تھا۔ ہاں، تشدد کے سامنے جسمانی مزاحمت جواب دی جاتی تو اور بات تھی۔ چائے وغیرہ پلانے کے بعد میں نے ان تینوں کو رخصت کر دیا۔ اس رسمی تعارف کے بعد میں بقیہ معاملات ہر ایک سے مختلف اوقات میں الگ الگ طے کرنا چاہتا تھا۔ تم نے کوئی بات نہیں کی ان سے؟ تخلیہ ہوتے ہی حامد برہم ہو کر بولا اور میں اس کی جرات مندی پر ہنس دیا۔ بات الگ الگ ہوگی تاکہ ایک دوسرے کے پروگرام کا علم نہ ہو سکے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے تینوں ہی لڑکے کارآمد ہیں، اس طرح مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو کس حد تک اعتماد میں لیتے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے بھی گھسیٹو گے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ مجھے لالچ ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔ اب تم ان تینوں میں سے ہر ایک سے الگ الگ ملو گے اور اسے بتاؤ گے کہ صرف اسی کا انتخاب ہوا ہے، باقی دو مسترد کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا وہ فوری طور پر اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے تصاویر تمہیں دے دے۔ ان تینوں کی تصاویر تم مجھے پہنچا دو گے، بلکہ پاسپورٹ کے فارم بھی مکمل کروا لینا۔ ان کی فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں کوائف میرے پاس محفوظ رہیں گے، تو وہی کیوں نہ اپنے پاسپورٹ بنوا لیں۔ فارم کی نقلیں میں تمہیں لا دوں گا۔ کسی دفتر میں ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہو سکتا ہے، یہ کام میں خود کرواؤں گا۔ میں نے فیصلہ کو لہجے میں کہا، تم 2-3 روز میں ان سے فارم مکمل کروا لو، موقع ملتے ہی میں خود تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس کے لبوں پر تیکھا سا تبسم تر گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب تک تم نے اپنے ٹھکانے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، اس طرح مجھ پر کسی ذمہ داری کا بار نہیں ہے۔ ٹھکانہ؟ میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ دوسرے شہر سے آیا ہوں، یہاں میں اس ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، آج رات ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، واپسی 1-2 روز میں ہو سکتی ہے اور ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، اسی لیے میں نے خود رابطہ قائم کرنے کی بات کی تھی، ورنہ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ حامد نے مجھے روک دیا۔ وہ ان تینوں کی روانگی کا پروگرام طے ہونے کے بعد ہی رقم لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے پچھلی رات کی بچی کھچی بوتل پرسکون انداز میں اپنے معدے میں منتقل کی اور پھر کمرے کا الوداعی جائزہ لے کر باہر نکلا۔ کاؤنٹر پر حساب کتاب صاف کر کے تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلا تو فضا پر خاصا دھندلکا پھیل چکا تھا اور کھمبوں پر لگے ہوئے اسٹریٹ لیمپ روشن ہو چکے تھے۔ میں نے رسواست کا جائزہ لیا تو 8 بجنے میں خاصی دیر باقی تھی۔ میں اطمینان سے گھر پہنچ کر سلطان شاہ کے پیغام کا انتظار کر سکتا تھا۔ انڈس ہوٹل شہر کی اس قدیم کاروباری علاقے میں واقع تھا جہاں زمین کا ہر انچ سونے کا مول رکھتا تھا، لہٰذا عمدہ عمارت کے باوجود وہ ہوٹل پارکنگ کی سہولت کے معاملے میں بالکل ہی یتیم تھا۔ میں مختصر سے پورچ سے نکل کر فٹ پاتھ پر آیا اور اس گلی کی طرف چل دیا جہاں میں نے اپنی کار چھوڑی تھی۔ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے میں بہت چکنا تھا۔ میرے ذہن میں یہ امکان موجود تھا کہ کہیں قاسم یا اس کی کسی حوالی نے موقع پا کر کوئی کارگزاری نہ دکھا دی ہو۔ ہوٹل میں رکشی کی کال سے یہ ظاہر ہو چکا تھا وہ لوگ اس وقت میری انڈس ہوٹل میں موجودگی سے باخبر تھے اور ان کے لیے قرب و جوار میں تھوڑی سی تلاش کے بعد میری کار تک پہنچنا آسان تھا۔ دروازے کی ہول میں چابی گھماتے ہوئے مجھے کسی دھماکے کا خوف لاحق تھا، لیکن جب کچھ بھی نہ ہوا تو اپنی ذہنی کیفیت پر مجھے خود ہی غصہ آنے لگا۔ سیون یہ قاسم لاغ ذہین اور تکنیکی آدمی سے ہی لیکن میری طرح ایک انسان تھا۔ اپنے ذہن پر اس کی ماہرانہ برتری کا خوف مسلط کر کے میں ناقابل تصور تباہی سے دوچار ہو سکتا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اگنیشن آن کر کے انجن سٹارٹ کیا اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں کسی بھی واقعہ سے دوچار ہوئے بغیر بحفاظت گھر پہنچ گیا تو مجھے رکشی اور قاسم کی حکمت عملی کے بارے میں اپنا پہلا خیال درست نظر آنے لگا۔ فون پر رکشی کی دھمکی کے بعد قاسم مجھے اتنی مہلت دینا چاہتا تھا کہ میں فون پر A2 کو نئے خطرے سے آگاہ کر سکوں۔ اگر میں قاسم کے بارے میں کچھ کہے بغیر A2 کو رکشی کے بارے میں آگاہ کر دیتا تو اس حوالے سے سیبن یعنی قاسم کو معاملہ صاف کرنے کی ہدایت دیتا اور رکشی کی رپوشی کے عذر کے ساتھ ہدایت کی تکمیل کا وعدہ کر لیتا۔ اس طرح اسے میرے خلاف منمانی کارروائیوں کی کھلی چھوٹ مل جاتی۔ میرے ساتھ پیش آنے والی ہر واردات کو بلا تکلف رکشی اور اس کے مفروضہ حمایتیوں سے منسوب کر دیتا۔ میری مشکل یہ تھی کہ قاسم تنظیم کے اہم اراکین میں شمار ہوتا تھا اور رکشی کے خلاف فیصلہ جاری ہونے تک پوری طرح تنظیم کا اعلیٰ کار بھی تھا، جس کی بنا پر وہ A2 کے لیے قابل اعتماد تھا۔
گھر میں گھستے ہی خانسامہ نے تشویش زدہ صورت بنا کر مجھے چند منٹ قبل کسی عورت کے فون کی اطلاع دی تو میں چونک پڑا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میں نے اسے ایک ہی سانس میں سوال کر ڈالے۔ صاحب وہ خود کو آپ کی سوتیلی ماں کہہ رہی تھی، خانسامہ نے جھجکتے ہوئے کہا، اور میرے وجود میں سنسنی کی ایک عجیب سی لہر سرایت کر گئی۔ آخرکار بڑی ماں کو اپنے اکلوتے سوتیلے بیٹے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ میری یہ بات حیران کن تھی، اور وہ میری سوتیلی ماں بن کہاں سے گئی تھی؟ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار ابھر آئے، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھلے اور پھر بند ہو گئے۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا پتا معلوم کرنا بھول گئے؟ وہ جی بس کیا بتاؤں، پہلے اس نے بدتمیزی سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، آواز سے کوئی نوجوان عورت معلوم ہو رہی تھی۔ پہلے کبھی ایسا فون نہیں آیا۔ میں نے نام پوچھا تو اس نے خود کو آپ کی ماں بتایا۔ جی میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آواز تو جوان جیسی ہے، صاحب کی والدہ تو عمر رسیدہ ہوتی۔ اس پر وہ ہنس پڑی اور کہا کہ وہ آپ کی سوتیلی ماں ہے۔ آپ کی غیر موجودگی کی اطلاع پر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ آپ آئیں تو آپ کو اس کی طرف سے پیار کہہ دوں۔ میرا خون کھول اٹھا۔ وہ حرکت یقینی طور پر رکشی ہی کی ہو سکتی تھی۔ اپنی اضطراری رد عمل پر میں خانسامہ کے سامنے خفت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہنے کو تو سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر میں کیفیت سے بے خبر مجرمانہ انداز میں بدستور نظریں جھکائے کھڑا تھا، جیسے اپنے گستاخانہ قیاسات پر میری طرف سے سخت الفاظ سننے کا منتظر ہو۔ خانسامہ نے پوری بات بتا دی تھی، لہٰذا میں اس سے ایک لفظ بھی کہے بغیر وسیلے انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رکشی غصے کی شکل میں رفتہ رفتہ میرے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے انڈس ہوٹل تو خیر میں اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا، لیکن اس کے لیے اتنی جلدی میرے گھر کا پتہ لگانا ناممکن تھا۔ میرے گھر کا نمبر اسے یقیناً قاسم ہی سے ملا ہوگا۔ اس کے ہر اقدام سے میرا یہ یقین تقویت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ اس نے قاسم سے ساز بات کر لی تھی، اور ان دونوں کا اتحاد میرے لیے خطرناک تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم والے فون کا تار نکال دیا اور خوابگاہ میں ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر ایک رسالے کی ورق گردانی کرنے لگا، کیونکہ مجھے کسی بھی لمحے سلطان شاہ کی فون کال آنے کی توقع تھی۔ لیکن وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا۔ ریسٹواج کی سوئیوں کا سفر جاری رہا۔ 8 کے بعد 8:15 بھی بج گئے، لیکن فون بدستور بے چان رہا، تو میرے ذہن پر تشویش سوار ہونے لگی۔ رسالہ میری گود میں پھیلا ہوا تھا، لیکن میرے لیے سطروں پر نظریں جمائے رکھنا دشوار ہونے لگا تھا۔ آخر میں نے اکتائے ہوئے انداز میں رسالہ ایک طرف ڈال دیا اور سگریٹ سلگا کر بے تابی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ریسیور کان سلگاتے ہی رکشی کی آواز ابھری تھی۔ کیا بات ہے؟ اس کی آواز پہچان کر میرے خشک لہجے میں کہا، میرا پیغام تو مل ہی گیا ہوگا۔ وہ ہنس پڑی، اب میں تمہارے پیچھے لگ گئی ہوں، تم چچوری حرکتوں پر اتر آئی ہو۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، میرا پیچھا نہ چھوڑا تو پچھتانے کا موقع بھی نہ مل سکے گا۔ میں نے تمہیں صرف یہی جتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اس وقت تم میرے سامنے کتنے بے بس ہو۔ اس کے لہجے میں شوقی بدستور جاری رہی۔ میں چاہتی تو تم اس وقت اسپتال میں زخمی یا مردہ حالت میں پڑے ہوتے۔ میں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی، لیکن میں نے مذاق اڑانے والے لہجے میں سوال کیا، پھر میں صحیح سلامت کیوں ہوں؟ تمہاری بے بسی سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز آئی، یقین نہ ہو تو اپنی کار کی ڈگی کھول کر دیکھ لو، اس میں ایک چھوٹا سا ٹائم بم رکھا ہوا ہے جو ٹھیک 9:20 پر پھٹ جائے گا۔ میں چاہتی تو اسے اگنیشن سے بھی منسلک کیا جا سکتا تھا۔ تم کار میں بیٹھ کر جیسے ہی اگنیشن میں چابی گھماتے کار کے چیتڑے اڑ سکتے تھے۔ اطلاع کا شکریہ، میں نے اپنی تشویش پر قابو پاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس حرکت کا کوئی مقصد بھی رہا ہوگا، بہتر ہے کہ اب وہ مقصد بتا بھی دو، وقت آنے پر وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ سرسری تھا۔ فی الحال اس ٹائم بم کو کسی ویرانے میں ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرو۔ یہ یاد رکھنا کہ ایک مرتبہ سیٹ کی جانے کے بعد اب اسے کسی طرح بھی ناکارہ نہیں بنایا جا سکے گا، اور وہ کرنا وقت پر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں چند ثانیے ریسیور ہاتھ میں لی خالی اور ذہنی کے عالم میں بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر ریسیور کریڈل پر ڈال کر تیزی سے خوابگاہ سے نکلا۔ پورچ میں پہنچ کر میں نے ڈگی کھولی تو میری نگاہیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ ڈگی کے وسط میں ایک ڈبے میں سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا بیزوی خول رکھا ہوا تھا، جس میں سے ٹک ٹک کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آہستگی اور احتیاط سے وہ ڈبہ اٹھایا لیا اور بم کا معائنہ کرنے لگا۔ ٹیکسی نے جو کچھ کہا درست ہی کہا تھا، کیونکہ بم کو حرکت میں لانے والا میکینزم اس آئلی خول کے اندر ہی پوشیدہ تھا۔ البتہ اس خول میں ایک جگہ سوراخ موجود تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندرونی میکینزم کو سیٹ کرنے کے لیے اس سوراخ کے اوپر کوئی اعلیٰ نصب تھا، جسے کام پورا ہونے کے بعد اکھاڑ دیا گیا تھا۔ میں نے بم کو احتیاط سے اگلی نشست پر رکھا اور فوری طور پر تیز رفتاری کے ساتھ یونیورسٹی روڈ کی طرف روانہ ہو گیا، تاکہ ان اطراف میں پھیلے ہوئے کسی ویرانے میں اسے ٹھکانے لگا سکوں۔ اس وقت وہ بم میری نگاہوں میں سلطان شاہ کی فون کال سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اسے ٹھکانے لگانے کے بعد میں گھر پہنچا تو سلطان سے میری بات ہوئی۔